نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. مدفع کی نظرات آج تھوڑا سا مختلف موضوع اور بہت ہی اہم اور بہت ہی تازہ موضوع ہے، اس کے اوپر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور چاہوں گا کہ سوالات اس سے ریلیٹڈ بھی ہوں تو اور زیادہ اچھا رہے گا. آج سے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے مڈل ایسٹ کا جو علاقہ ہے جس میں مشرق وسطیٰ ہم کہتے ہیں، جس میں مصر ہے، سعودی عرب ہے، لبنان ہے، اردن ہے، شام ہے اور یہ سارے جتنے بھی ملک ہیں، ان ملکوں میں ایک خاص طور پہ ایک تصور کے اوپر کام شروع ہوا اور اس تصور کا نام تھا کہ ہم سب دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں اور اس لیے دین ابراہیمی کے تحت ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ہمارا سب کا ایک ہی دفاع ہونا چاہیے. اس کی بنیاد کے اوپر ایک ابراہیم کاکس بنا وہاں اس میں امریکہ میں، اور خاص طور پہ اسرائیل جو ہے اس کو اس کے اندر خاص کیفیت اور کو دی گئی. اس کیفیت کے اندر 2015 میں رپورٹس اب تو سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ موساد نے یو اے ای کے اندر جو تھے وہ اپنے وزٹ شروع کیے اور ان کے سربراہ جو تھے انہوں نے وہاں پر ملنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ عرب سپرنگ جو آ رہی تھی، جسے عرب بہار کہتے ہیں، 2011 سے شروع ہوئی تھی اور خاص طور پہ مراکش میں شروع ہوئی تھی اور مراکش کے بعد اس کا مین جو سینٹر ہب بن گیا تھا وہ مصر بنا تھا اور مصر کے بعد یمن میں اس کے حالات شروع ہوئے. یمن کے بعد شام جو ہے وہ اس کے اندر ایک طوفان شروع ہوا اور شام آج تک سلگ رہا ہے. اس کے جو کچھ آؤٹ فالز ہوتے ہیں، جو چھوٹے موٹے نتائج ہوتے ہیں، وہ باقی ملکوں میں بھی آنے شروع ہوئے، جیسے سوڈان میں آیا، پھر آخر میں لیبیا میں آیا، اور جو کچھ انہوں نے پورے کے پورے اس معاشرے کو اتھل پتھل کرنا تھا وہ مکمل طور پہ انہوں نے کر لیا. یورپ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے گزشتہ 100 سال سے پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو 22 ملک ہیں، عرب ملک. اب کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی زبان بھی ایک ہے، ان کا مذہب بھی ایک ہے، ان کی نسل بھی ایک ہے، ان کا رنگ بھی ایک ہے، لیکن ان کو چھوٹی چھوٹی قومیتوں پہ تقسیم کر دیا گیا کہ تمہارا قبیلہ یہ ہے، تمہارا علاقہ یہ ہے. یہاں نیشنلٹی کی تھیوری بھی تباہ و برباد کرتے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جس کے پاس اتنا تیل ہے اس کی حکومت اتنی چھوٹی ہو تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. لیکن اس کے اندر ایک اور کمال کیا انہوں نے کہ ان کی جو پبلک تھی اور ان کی جو حکمران تھے، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. دونوں کی سوچ بھی علیحدہ ہوگی، دونوں کے ڈھنگ بھی علیحدہ ہو گئے، دونوں کے رویے بھی علیحدہ ہو گئے. پبلک جو تھی وہ خاص طور پر مسلمان قسم کی تھی، ایک امت کو مانتی تھی، ایک جگہ پہ رہتی تھی. حکمران جو تھے وہ سارے کے سارے وہ اس پبلک سے بالکل مختلف ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ 1948 میں جس وقت اسرائیل کی پہلی لڑائی شروع ہوئی ہے تو شروع میں تو تھوڑی سی فتح حاصل ہوئی، لیکن اس کے بعد اتنا پیسہ اور اتنا سرمایہ آ گیا ہوا تھا اس خطے کے اندر کہ پبلک اتنی سی رہ گئی اور کام کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے. 3 to 4% لوگ رہ گئے، باقی کوئی پاکستان سے گیا ہوا ہے، کوئی ملیشیا سے گیا ہوا ہے، کوئی انڈیا سے گیا ہوا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے گیا ہوا ہے. 25 26 لاکھ لوگ ہیں دوسرے ملکوں سے وہاں آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر ایران کی ایک خاص سطح تھی، اس کو انہوں نے پالا. میں اس میں بڑا سخت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ عراق کو پہلے صدام حسین کو عراق کو انہوں نے اٹھایا اور صدام حسین کو عراق اس کے خلاف استعمال کیا، ایران کے خلاف. کیمیکل ویپنز اس کو الاؤ کیے گئے، کردوں کو اس سے مروایا گیا، سب کچھ کیا گیا. 8 سال کی جنگ کے اندر پوری کی پورا یورپ جو تھا اس کے ساتھ تھا. اب چونکہ صدام حسین ایک اتنی بڑی طاقت بن چکا ہوا تھا کہ 4,35,000 جو تھی اس کی فوج تھی، 6 لاکھ اس کے پاس ریزروسٹ تھے، 60 سے 70,000 تک اس کے کمانڈوز تھے، 2,000 اس کے پاس ٹینک تھے، 270 اس کے پاس جہاز تھے، اور دنیا میں واحد ملک تھا جو ایک گولی بھی باہر سے نہیں منگاتا تھا، تمام مسئلہ اس کے پاس تھا. اب اس کو جو ہے انہوں نے تباہ کرنا تھا. ظاہر بات ہے اتنی بڑی طاقت جو تھی اسرائیل کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، تو اس سے پہلے کویت پہ حملہ کروایا گیا، پھر کویت سے اس کو نکالا گیا، پھر کویت والوں کے ساتھ مل کے باقی عربوں کو ساتھ ملایا گیا. آپ سوچیں کہ جتنے پیٹریاٹ میزائل جو تھے
وہ اس وقت بیچے ہیں سعودی عرب کو 91 کی وار کے اندر کہ تمہیں حملہ کر دیں گے اور تمہارے پر چڑھ دوڑیں گے، تو اس نے کسی اور جگہ کبھی اسلحہ نہیں بیچا گیا۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ اس کا ہوا 2003 کے اندر، اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا۔ اس تباہ کرنے سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ایران اور عراق جو بنیادی طور پر لڑائی تھی عجم اور عرب کی، کیونکہ اس طرف بھی شیعہ بہت زیادہ تھے، اس طرف بھی شیعہ بہت زیادہ تھے، لیکن لڑائی کس بات کی تھی؟ لڑائی یہ تھی کہ عربی بولنے والا شیعہ ہے اور یہ فارسی بولنے والا شیعہ ہے، اور یہ نجف کا شیعہ ہے اور یہ قم کا شیعہ ہے، اور اس طرح کی صورتحال کے اندر لڑائی ہوئی جب 2003 میں۔ تو پھر ایران جو تھا اس کو سب سے زیادہ وہاں پر دخل اندازی دی گئی۔ یہ تمام جتنے جلال طالبانی وغیرہ تھے اور مقتدر صدر تھے ایران میں بیٹھے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد مقتدر صدر کو باقاعدہ کہا گیا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، آیت اللہ سیستانی سے کہا گیا کہ یہ کوئی جہاد نہیں ہے، اور پھر وہاں پر حالت یہ ہوئی ہے کہ اب اس وقت ایران کا مکمل طور پہ عراق کے پورے معاملات کے اندر کنٹرول ہے، یہاں تک کہ وہ لاسٹ ٹرمپ نے جس کو مارا تھا، ان کا انٹیلیجنس چیف جو تھا، جو بہت ان کا اہم ترین آدمی تھا، وہ قاسم سلیمانی جو تھا، تو قاسم سلیمانی والے معاملے کے اندر بھی اچھا خاصا ریسٹ ہوا تھا، اور پھر ٹرمپ باہر سے نکلا، بس لیکن انہوں نے جیتنا بھی اتنا نہیں ہوتا، بیسیکلی اس علاقے کو ڈسٹرب رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت وہاں تقریباً 5 سے 7 پراکسیز جو ایران کی چل رہی ہیں، زینبیون چل رہی ہے، لوائے عباس چل رہی ہے، فاطمیون چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس طرح ہوا یہ کہ شام کو ڈسٹرب کیا گیا، تو پورے کا پورا راستہ جو تھا ایران کو مل گیا لبنان تک، اور لبنان میں جب راستہ ملا تو پھر یہاں پہ تھریٹ فیل ہوا، اور پھر نیچے سے بحرین کے ساتھ معاملات کو آگے لایا گیا، اور آگے پھر اس کے حوثیوں کو سپورٹ کیا گیا، اور یمن میں، تو ایک پورے کا پورا تھریٹ کریٹ کیا گیا اس پورے علاقے کے اندر۔ اس میں ان کو کہا گیا کہ دیکھو بات سنو، مطلب سارا یہ ہے کہ تمہارا ایشو جو ہے یہ ہے، تمہارا ہے اس وقت ایشو علاقے کا، اور اس علاقے میں 3 ابراہیمی مذاہب جو ہیں وہ موجود ہیں، تم ان کے فالوور ہو اور تم اکٹھے ہو جاؤ۔ ابراہیمی ریلیجن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تینوں ابراہیمی ریلیجنز کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ وہ تمام تحریفوں کو بھی ہم قبول کر لیں۔ ظاہر بات ہے جب آپ یہ کہیں گے کہ عیسائیت قبول ہے تو آپ عیسائیت کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونا بھی قبول کریں گے، حضرت عزیر کا بیٹا ہونا بھی قبول کریں گے، پھر وہ ساری کی ساری تعریفات جو ہیں، تو ابراہیمی ریلیجن تو ایک نام کے طور پہ ہیں۔ اسی لیے ہوا یہ کہ تمام وہ اسکالر جن میں ہمارے جاوید غامدی صاحب بھی تھے، وہ سارے بھی تھے، وہ کہتے کہ اصل میں تو دین حنیف ہے، اور دین حنیفی ہے سماکم مسلمین ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک ہی اس کے لڑکی ہیں، وہی کیفیت جو کہ ابھی ریسنٹلی انڈیا کے اندر پیش کیا ہے کہ تمام مذاہب جو ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں، تمام قرآن کتابوں کا ہم احترام کرتے ہیں، تمام پیغمبر برابر ہیں، خواہ وہ گوتم بدھ ہو، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس طرح کی چیزیں۔ اس ابراہیمی ریلیجن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک سیکورٹی ڈرافٹ کیا تھا۔ یہ میرے سامنے وہ سارے سیکورٹی ڈرافٹ میں اس لیے لے کے آیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو خاص طور پہ یہ وہ بل ہے جو کہ اس میں پیش ہوا تھا، اور آپ اندازہ کریں اس کا ایگریمنٹ ہوا تھا، ابراہم اکارڈ پیس ایگریمنٹ، ٹریٹی آف دا پیس، ڈپلومیٹک ریلیشنز ان دا فل نارملائزیشن بٹوین دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس اینڈ اسٹیٹ آف اسرائیل، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ اس کو 20 محرم 27 1422 15 ستمبر کو سائن ہوا تھا، اور اس میں یہ بینجامن نتنیاہو کے دستخط ہیں، یہ اس کے شیخ زید کے دستخط ہیں، اور ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط ہیں اس کے بعد۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر اگلے مہینے پھر مراکش نے، اور پھر اس کے بعد سوڈان نے، اور اس کے ساتھ ساتھ بحرین نے بھی ان کو اپنے اس میں انگلف میں کہ ہم بھی ابراہیمی ریلیجن کے ماننے والے ہیں، اور ہم بھی اسی ابراہیم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے کیونکہ ہوا یہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر عربوں کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی، اور اگلا سٹیپ ہونا تھا، اور وہ ہونا تھا ابراہیمی ریلیجن کا کہ سعودی عرب اور یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو قبول کریں۔ اس معاملے کے اندر سعودی عرب کو اپنی ریزسٹنس بہت زیادہ مسئلہ تھا، انہوں نے 4,500 بندے جو گرفتار بھی کیا، سفر الحوالی صاحب کو بھی کیا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان چونکہ اٹامک پاور ہے، اور پاکستان چونکہ بہت بڑی طاقت ہے، تو پاکستان سے کہا جائے کہ تم اس کو لیڈ کرو۔ تو پاکستان کے اور سعودی عرب کے 4 بڑوں کی میٹنگ ہوئی، ان میٹنگ کے اندر عمران خان وزبان جو اس نے ریفیوز کیا، اس میں معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا، اور ایک بنیادی وجہ کہا جاتا ہے انٹرسٹ اس وقت انٹرنیشنل پریس میں یہی ہے کہ ایک بنیادی وجہ جو رجیم چینج کی تھی اس میں یہ بھی تھی، ہی واز دی اونلی ون کہ جس نے اس میں انکار کیا تھا
تو وہ اب تو اوپن سی بات ہوگی ہوئی. اچھا یہ نیشنل سکیورٹی اسٹریٹجی جو آئی تھی یہ بھی اسی بنیاد کے اوپر آئی تھی. اب انہوں نے شاہ عبداللہ کو آگے کیا ہے. اب شاہ عبداللہ کی میں تاریخ آپ کو بتا دوں کہ آپ کو بہت ضروری ہونا چاہیے، پتا ہونا چاہیے. شاہ عبداللہ کے دادا جو تھے وہ، بلکہ دادا سے اوپر چلے جائیں گے، پر دادا جو تھے وہ شریف حسین مکہ تھے. تو 1920 میں جب خلافت عثمانیہ تھی تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ عربوں کے اوپر کیسے حکومت کرتے ہیں، ہم تو قریش ہیں، تو ہم تو آل رسول ہیں، تو ہم کو حکمرانی ملنی چاہیے. تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو بغاوت کا اعلان کیا تھا، اور امریکہ نے، برطانیہ نے پلانٹ کیا ہوا تھا لانس عربیہ کے تھرو اس کو. تو انہوں نے اپنے فائر جب کیا تو انہوں نے، ترکوں نے کہا حجاز تمہارا ہے، ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں، ہمیں صرف وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبرکات ہیں وہ دے دو، ہم تو کاپی لے جائیں گے. اب گورنر پاشا اس کو خط لے کے آ گیا تھا آپ کے حوالے. تو ان سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پورے خطے کی بادشاہت دیں گے. لیکن چونکہ جنگ میں فرانس اور انگلینڈ دونوں اکٹھے تھے تو فرینچ جو تھے ان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہوا تھا میرونائٹ کرسچنز کے ساتھ اور پوپ کے ساتھ کہ ہم کچھ حصہ آپ کو دیں گے، اور خاص طور پہ ایلویس جو تھے، جو نصیری شیعہ ہیں، ان کو خاص طور پہ شمن میں اور لبنان میں جگہ دیں گے. تو انہوں نے کیا یہ کہ اس نے 3 بچوں کو کہا تھا کہ اس کو حکومت دی جائے. ایک حکومت تھی اس نے فیصل کو دینی تھی، وہ اس کا بیٹا تھا، اس کو عراق دے دیا انہوں نے. اس کے بعد دوسری حکومت جو تھی وہ اس کو دینی تھی عبداللہ کو، اس کے عبداللہ کا دادا جو تھا اس کا بیٹا، اور اس کو انہوں نے جارڈن دے دیا، اور ساتھ پروٹیکٹریٹ کا علاقہ جو تھا بیت المقدس وغیرہ وہ بھی اسی کے پاس تھا اس وقت تھا. یہ تو 67 میں واقع انہوں نے قبضہ کیا. تو تیسری جو تھی وہ شام کی تھی، تو اس نے فرانس سے انکار کر دیا. تو انہوں نے ایک دروزی جو تھا، الوی جو تھا، اس کو دے دیا، اور پھر لیبنان کو اس کو کارڈ آؤٹ کیا گیا، اور اس کے اندر ایک قانون بنایا گیا کہ اس کا صدر جو ہے وہ میرونائٹ کرسچن ہوگا، اس کا اسپیکر شیعہ ہوگا، اور اس کا جو ہے وزیر اعظم وہ سنی مسلمان ہوگا. تو یہ عبداللہ جو ہے یہ اس نسل سے تعلق رکھتا ہے کہ جس نسل نے 1400 سال کی امت مسلمہ میں کنفرمڈ غداری کر کے امت کو پارے پارے کیا تھا، اور 22 کے قریب جس ہیں انہوں نے صرف عربوں کی حکومتیں بنی. اس نے اب انہوں نے ایک قرارداد پاس کی ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے اس کا ایک نیٹو بنایا جائے، اور نیٹو جو ہے یہ ہو یورپ کے طرز کا. اور اس نے سب سے پہلے جو اس نیٹو میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے وہ اس نے کیا ہے عبداللہ نے، اور اس نیٹو کے اندر اسرائیل شامل ہے. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ گزشتہ کچھ تقریباً 6 مہینے سے اس وقت جو یو اے ای ہے اور سعودی عرب ہے، اس کا جو ریڈار سسٹم ہے اس کو چیک کرنے کا میزائل کا، وہ اسرائیل کا لگا ہوا ہے، اور اس کو کنٹرول دیا وہ اسرائیل کا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں. وہ ابراہیم کوکس جو ہے وہ اس کا دیکھیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان جو اگریمنٹ ان آنر آف دا ابراہم دا پیٹریارک آف جوڈائزم کرسچینٹی اینڈ اسلام، کہ ہم اس کے ابراہیم کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑا پیٹریارک تھا، یعنی پیغمبر تھا یا بانی تھا یا جو کچھ بھی تھا عیسائیت کے، یہودیت کا اور مسلمانوں کا. بات یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے. ہم بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بڑی جلدی ہمارے ہاں کچھ چیز دستکیں دینے والی ہیں. 4 دن پہلے، یہ آج 1 جولائی کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ میڈرڈ میں جو اسپین کا شہر ہے وہاں پر باقاعدہ نیٹو کا انہوں نے اجلاس بلایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں وی ہیو ٹو انٹر انٹو دی وار وہاں پر. اب اس کے 2 مقاصد ہیں نیٹو، ابراہیم نیٹو بنانے کا. ابراہیم مطلب کیا؟ آپ کسی بھی مطلب سے پوچھو گے ایک ہی مطلب، ایک ہی تو ہے. تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ اب اگر جو ورلڈ وار چھڑنے والی ہے، جو بہت جلدی چھڑنے والی ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے، اس وار کے اندر جو عربوں کا تیل ہے وہ چین روس استعمال نہ کر سکے. ایک تو یہ سب سے اہم ترین بات ہے، اور عرب ہمارے الہی ہوں اور اس طرف وہ ان کو ایکسس نہ ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس علاقے میں موجود ہوں گے تو ہم جو چاہیں کریں گے. اب اس میں سب سے خوفناک چیز جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرکی جو تھا، ٹرکی اور قطر، وہ ان کو بھی کان سے پکڑ کے ساتھ ملا لیا ہے. محمد بن سلمان وہاں گیا ہے، اور وہاں جا کے تو خوش آمدید عسکر، یہ نفرت کا نعرہ تھا عربوں کے اندر. کہتے ہیں ٹرک جو ہے نا یہ عسکر کہتے ہیں، تو ہمارے عسکر نہیں ہیں، ہم تو عرب ہیں، تو ہمارے پر. تو باقاعدہ اس نے محمد بن سلمان نے وہ نعرہ جو عرب میں نفرت کے طور پہ پسند جاتا ہے وہ جا کے نعرہ لگایا، اس کا استقبال ہوا ہے. اور میں بڑا حیران ہوا تھا کہ فلسطینیوں کے بارے میں، کہ میں خالد مشل جو ہیں
उनके टर्की में आजकल मैं तो उनके रहायश गाह पे गया था, वो सारे वहाँ मौजूद थे। तो जिस किस्म की वो सूरत हाल नजर आती है, जिस किस्म की महल टाइप जगह उसमें रहते हैं फलस्तीनी, तो मैं पूछा भी उनसे, मैंने कहा मुझे लगता यही है कि जिस दिन वो कान से पकड़ के आपको कहेंगे ना जनाब मशल साहब आप भी इस नेटवर्क हाथ में चले जाएं, तो फलस्तीनी भी शामिल हो जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी पेशगोई पूरी होती चली जाएगी कि इमरान अल बैत अल मक़दस खराब अल यसरब वाली बात कि सेंटर स्टेज जब यसरब बन जाएगा और उसकी जो है वो अपना उसको बन जाएगा, यरूशलेम बन जाएगा और उसकी खत्म हो जाएगी। इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने ये इजलास बुलाया है और उसमें 3-4 वो मुल्क हैं जो गुज़श्ता 70 साल से जिन्होंने नेटो में शामिल होने से इनकार किया था कि हम जंग नहीं लड़ेंगे यूरोप की, हमने बड़ा भुगत लिया हुआ है। उनमें से एक स्वीडन था, उनमें से एक आइसलैंड था, उनमें से फिनलैंड था, जो बड़े खामोश खामोश से मुल्क थे। स्वीडन ने भी कहा है कि ठीक है हम तो लड़ेंगे, अब क्या मसला है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि विंटर प्लानिंग सी हो रही है कि विंटर कैसे गुजारेंगे, क्योंकि गैस किसी के पास नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 2 अलामतें ऐसी आई हैं इसमें लगता यह है कि अल्लाह ताला इस एंड गेम को तेज कर रहा है, ये कभी नहीं हुआ था। 40% जो है 40% जो उसकी सप्लाई है इंग्लैंड की, वो आती है बिजली की विंड मिल से। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चक्कियां हैं जो लगी हुई हैं, नॉर्थ के ऊपर जाएं, अगर एबरडीन में जाएं और उसके साथ एडम्बरा में जाएं, गुज़श्ता 2 साल से उस समुद्र में हवा चलनी बंद हो गई है। और अब हालत यह है कि उन्होंने बकायदा कोयला खरीदना शुरू कर दिया है और कोल प्लांट को ठीक किया है। वो कहते हैं वो भी जो उसका ग्लासगो के कोल प्लांट हैं जो उसके अपना मैनचेस्टर के हैं, ये भी हमें को 4-5 महीने तक लगेंगे, लेकिन वहां हवा नहीं चल रही। नॉर्दर्न एरिया पूरा उसके पोल के साथ नहीं चल रही। दूसरा ये था कि जो यूरोप के तकरीबन 7-8 ममालिक को बिजली आती है, वो बेसिकली आती है वहां से उसके नॉर्वे में जो 1000 के करीब डैम है और वो डैम भर जाते हैं और से वाटर सप्लाई से वो पानी आती है और 60% के करीब जो है वो उसी पूरी यूरोप को बिजली सप्लाई करते हैं। इस बार बारिशें हुई हैं, बहुत ज्यादा हुई हैं, लेकिन पहाड़ों से नीचे नीचे हुई हैं, पहाड़ों से ऊपर नहीं हुई और डैम खाली हो गए हुए हैं। वहां एक और क्राइसिस बिल्टअप हुआ है। तीसरा, रूस की सप्लाई का खात्मा हो गया। चौथा, मैंने उस दिन भी कहा था, शायद आप यहाँ भी बताया था कि जो 40% जो ब्रेड बास्केट है वो यूक्रेन और रूस है कि जहां से गल्ला आएगा। इस वक्त अफ्रीका में वो कैद साली का आलम जो सब कुछ शुरू हो गया। इस जंग के अंदर अकेला यूक्रेन और नहीं होगा, दूसरा वहां जब आपका खुलना है और वो खुलना ही खुलना है, क्योंकि वो समझते ये हैं कि अगर एक्सेस कहीं पाकिस्तान को थोड़ी सी भी दे दी गई कि यहाँ से वो गवादर को या कराची को एक्सप्लॉइट करते रहे तो मसला होगा। पाकिस्तान का महाज अमेरिका नहीं खोलेगा, पाकिस्तान का महाज इंडिया की तरफ से खुलेगा और इंडिया को उन्होंने खास तौर पर तैयार किया हुआ है। पहले इंडिया को जो था वो समझते थे कि वो चाइना से लड़ेंगे, लेकिन वो जो उन्होंने वहां पर लद्दाख के अंदर एक्सपीरियंस देखा है, उनको अंदाजा हो गया है कि इंडिया में वो तेल नहीं, क्योंकि पब्लिक तैयार नहीं है लड़ने के लिए। क्योंकि पब्लिक कहती है हमारा चीन के साथ क्या लड़ाई, हम क्या लड़ें। पब्लिक लड़ेगी, लड़ने को तैयार है यहाँ तक, क्योंकि वो स्वर्ग में भी जाना चाहते हैं, वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी मौजूद है। इस लड़ाई के अंदर इंटरवीन करेगा चाइना या रशिया, किसी वक्त, क्योंकि फिर उनका मफाद जो है बहुत बड़े जद पे होगा। और ऐसे ही होता है। एक शहजादा मारा गया था यूगोस्लाविया का, और यूगोस्लाविया तवान भी देने को तैयार था, मैं तवान भी देता हूँ, तो नहीं, अब तो तुमने मार दिया, अब हम तुमको मारेंगे। इसी तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। हिटलर को बकायदा कहते हैं कि बूस्टअप किया गया था, ज्यूज ने सारा कुछ ताकि लड़ाई हो। ये है हमारी कैफियत। हम अभी तक चीचू चाचा में पड़े हुए हैं, कुछ हमें अंदाजा नहीं है। हमारे यहाँ इकोनॉमिक जो क्राइसिस बिल्टअप कर दिया गया है और जिस तरह का क्राइसिस बिल्टअप मजीद हो रहा है और जिस तरह की सिचुएशन आ रही है, जिस तरह हम बोर्ड डाउन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस कैफियत के अंदर पाकिस्तान की कौम जो है अगर उस पर जंग मुसरत की गई तो जंग के लड़ने के काबिल होगी, और कितनी होगी जो इतनी तक मुनकसम हुई होगी। तो वो भी हदीस याद आती है, खराब सिंध मिनल हिंद, हिंद सिंध की खराबी हिंद से, वो खराब हिंद मिनल सिंध, और हिंद की खराबी जो है वो चीन से, वो भी हदीस याद आती है। अमाल का मामला तो अलग लगता है कि हमारी बहुत सजा बहुत काफी पेंडिंग हो चुकी है हमारी सजा की, और हमें भरोसा भी बहुत सारी चीजों पे है दुनिया पे। हमें जितना हमें तो भरोसा है दुनिया पे, शायद दुनिया में किसी काम पे हो।
हमें फौज पे भरोसा है, हमें एटम बम पे भरोसा है, हमें अमेरिका पे भरोसा है, हमें अपनी सलाहियतों पे भरोसा है, हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सच्ची बात है। अल्लाह का खाना हमने काट-कूट के रख दिया हुआ है। अल्लाह करे कि इस जंग के दौरान हमें मुत्तहद होने का मौका मिल सके, और इस हवाले से सवाल है कोई, तब भी ठीक है। इस तरीके से मैं 3 किताबें आज लाया था ख़ास तौर पे। ये आज देखिए हम लोग कोई काम नहीं करते और दुनिया काम करती है। ये इस शख्स को इस वक्त कहा जा रहा है कि इस मॉडर्न पॉलिटिक्स की दादा का एक किस्म का, जिसे कहते हैं कि एक प्रोफेसी करने वाला आदमी है। इसकी एक किताब है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, टिम मार्शल इसका नाम है। कि कुछ खित्ते हैं कि जो जुग्राफिये के जैसे गुलाम हो जाते हैं, वहां जंग आती ही आती है। उनमें से जो खित्ते उन्होंने लिखे हैं, उन खित्तों में एक पाकिस्तान है और दूसरा यूक्रेन है। यूक्रेन का भी मामला यही है कि पूरे यूक्रेन में बहुत बड़ा मैदान है और आगे जाके पहाड़ आते हैं, और उस मैदान की वजह से सारी जंगें, सारा कुछ वहीं होता है। पाकिस्तान का भी यही मामला है कि जैसे यहाँ से उतरते हैं आप खैबर पास से, जब वो तीनों हिंदू कश को कमलायास और वो जो तीसरा जो है उसका कुराक्रम सिलसिला, ये नीचे उतरते हैं तो आगे मैदान आ जाता है। तो मैदानों के लोग बड़े आराम से वेलकम करके इसको लेते हैं, और यहीं पर उसका होता है कि इंटरनेशनल सारा प्ले होता है, सारा कुछ। इसी की बुनियाद के ऊपर उसने एक 2020 वर्ल्ड वॉर्स लिखी थी कि अभी 2020 के अंदर इसकी किताब जो है, ये भी आज से कुछ 7-8 साल पहले आई थी मेरे ख्याल है। हाँ, 2017 में आई थी, 5 साल पहले। उस वक्त यूक्रेन में तब्दीली आ चुकी थी। यूक्रेन में 2014 में ऑरेंज रेवोल्यूशन लेके आए हैं। इसी तरह जैसे पाकिस्तान में उनके बंदे खरीदे गए थे, अपोजिशन उनको खरीदा गया था, वहां पर उनके वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस आया था, धरना हुआ था, बंदे मरे थे, ज़ेलेंस्की को लेके आए थे। तो उसने कहा था यूक्रेन में आ गया है, और इसने इस 2017 में कहा था कि पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन आएगा, और रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर ये दोनों दरवाजे जो है बंद कर दिए जाएंगे ताकि चीन और रूस किसी तौर पर आगे ना बढ़ सकें। तो हम प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी हैं, हम जोग्राफिया के कैदी हैं, हम जोग्राफिया की सूरत हाल। अब क्या होता है, कैसी सूरत हाल है, बहुत नाजुक है, कोई सोच नहीं रहा, ना आपको किसी गुफ्तगू किसी टीवी चैनल पर मिलेगी, ना किसी पे मिलेगी। लेकिन बीबीसी से लेके फॉक्स न्यूज तक और राइटर्स से लेके वाशिंगटन पोस्ट तक कोई रसाला ऐसा नहीं जो इस फियर में ना हो कि कुछ जमा कर लो, कुछ चीजें आटा जमा कर लो, कुछ चीनी जमा कर लो, कुछ इलाका ले लो। यहाँ तक कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड जो है वो यहाँ चले जाओ, वहाँ सबसे सेफ जगह होगी, एटॉमिक से बचेंगे सारा। क्योंकि न्यूजीलैंड के बारे में कहा जाता है कि उसकी डेप्थ ऐसी है कि विंटर जो न्यूक्लियर विंटर वहां इफेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज है जी। अब इस पे गुफ्तगू हम करेंगे, पहले इस पे खत्म कर लें, फिर 2 सवाल जो आएंगे उनका भी जवाब दें।